السلام علیکم۔ جہاز واباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج ایک تقریب میں آئینی بینچ کا حصہ نہ بننے کے معاملے کے اوپر کچھ باتیں کہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کیوں آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنے، اس کی وجوہات بھی ایک مرتبہ پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر تیسرا موضوع ہمارا اس ویڈیو کا یہ ہوگا کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ کب تک سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کے حوالے سے کچھ افواہیں، اس کے اوپر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے آج فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ایک ایونٹ تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے خطاب کیا۔ اس ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے 2 مرتبہ آئینی بینچ کا حصہ نہ بننے کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مفاد عامہ کے مقدمات سے کافی بہتری آتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالت آئے، میں اگرچہ آئینی بینچ میں نہیں ہوں مگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو کو، ان کیسز کو سنوں گا۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر بھی جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس جمال خان مندوخیل، کیونکہ اس تقریب میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی سامنے موجودگی میں یہ کہا کہ بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 11 کی جو ذیلی شق 3 ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہے، مگر میں اب یہ تشریح نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے مگر اب کیا کروں، میں یہ تشریح نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ یہ کہہ لیں کہ میں کیونکہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں اس لیے میں یہ تشریح جو ہے یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ اختیار 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن میٹر کا۔ اچھا، اب اس سوال کے اوپر آتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ آئینی بینچ کا حصہ کیوں نہیں بنے۔ جو پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اس میں ایک تجویز ایک ممبر کی جانب سے یہ دی گئی کہ آئینی بینچ کے سربراہ وہ جج ہونے چاہیے جن کو نہ آئینی ترمیم سے فائدہ ہوا ہے اور نہ وہ آئینی ترمیم سے متاثرہ ہوئے ہوں۔ جب اس تجویز کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو میجورٹی آف دی جوڈیشل کمیشن ممبرز جو ہیں ان کی جانب سے یہ رائے دی گئی کہ آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ ان ججز کو نہیں ہونا چاہیے جنہیں 26ویں آئینی ترمیم سے فائدہ ہوا ہے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوا جی کہ اچھا جو متاثرہ ہیں کیا ان میں سے کسی کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے، یعنی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ۔ اس میں بھی مائنورٹی میں ویو گیا، اکثریت نہیں ملی، اور اس لیے پھر جو اس کے بعد موسٹ سینئر جج تھے جسٹس امین الدین خان، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا اکثریت سے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا موضوع جس کے اوپر کچھ دنوں سے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ریزائن کر سکتے ہیں یا وہ ریزائن دے دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، تو یہ باتیں بھی ساری محض افواہیں تھیں۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور ایز اے جج سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کاز لسٹ گزشتہ روز آئینی بینچ کی جاری کی گئی ہے اس میں آئندہ عدالتی ہفتے کے لیے بینچز جو ہیں، بینچ میں کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ بہت اہمیت کے حامل مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، بالخصوص آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیس پی ٹی آئی کا عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ فوجی عدالتوں کا کیس خاصا اہمیت کا حامل ہے، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو
آئندہ عدالتی ہفتے کے بعد جب یہ عدالتی ہفتہ ختم ہوگا تو اس کے بعد جو نیا عدالتی ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں 2 دن کے بعد جو ہے وہ عدالتی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں جو کہ 31 دسمبر تک چلیں گی، اور اس سے جو ہے اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ جو نیا سال ہے یعنی 2025 اس میں کہیں جا کر مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے۔ انفارمیشن یہی ہے اور جس میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ جنوری کے مہینے میں مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو 26ویں ترمیم کا کیس ہے پھر اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جانا ہے۔ تو جنوری کا مہینہ جو ہے وہ خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ اس معاملے کے اوپر جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا اس قانون کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا، اور قانون بنیادی طور کے اوپر یہی تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں جس نے فہرستیں جمع کروائی ہوں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ امیدوار جو ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ جب ظاہر کر دے تو دوبارہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ قانون سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے آئینی بینچ میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کہیں یا ڈیلے ٹیکٹکس کہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم کیونکہ صدر کی اسینٹ کے بغیر ہی ہم نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی تھی، تو اس لیے ہم نئی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ جواز پیش کیا گیا تو جسٹس جمال خان بندوخیل نے بہرحال اس پروسیڈنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے عدالت کا کافی وقت ضائع کیا ہے، تو آئینی بینچ نے پھر ان کو پرمیشن دے دی تھی، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ اس قانون کو سماعت کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا۔ تو قانون تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی کچھ خطوط لکھ چکے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہہ چکے ہیں جی کہ آپ قانون کے اوپر عمل کریں۔ دوسری جانب 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس پورے ابہام میں جو ایک یہ کیفیت ہے اس میں بہرحال پارلیمنٹ نامکمل ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے، جو نظر ثانی ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، اور نظر ثانی جب سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔